غیب کے معنی بتا رہا ہوں صرف. ابرہا سوار، مرنے کے بعد اٹھنا. ابھی اٹھے نہیں ہیں یہ غیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے کے بعد اٹھنا، ابھی اٹھے نہیں ہیں یہ غیب ہے. قیامت کا آنا ابھی آئی نہیں، غیب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ فرشتوں پر ایمان. فرشتے دکھتے نہیں، فرشتے دکھتے نہیں مگر غیب ہے. کیا ہے؟ غیب. اب غیب کے دو معنی ہیں. ایک پردے کے پیچھے چھپنا، پردے کے پیچھے چھپنا مگر محسوس ہوتا ہو، محسوس ہوتا ہو. اور یہ اندھیری تاریکی میں رہنا ہے، محسوس نہیں ہوتا، دکھتا بھی نہیں مگر ہے. اب جیسے آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، میں نے آنکھ بند کر لی، اب دکھتے مجھے نہیں دکھتے مگر ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہے وہ غیب نہیں، جو ہے وہ غیب نہیں. جو نہیں محسوس بھی نہ ہوتا، دکھتا بھی نہ ہو. سمجھ میں محسوس بھی نہ ہوتا ہو، دکھتا بھی نہ ہو. جو ہمارے وہم و گمایا ادراک میں آ ہی نہیں سکتا وہ غیب. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ وہ غیب. تو غیب کا معنی الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہمارے ایمان کو کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں میں سب لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں میں سب لوگ نہیں ہیں. یہ مت سمجھنا سب لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں نا. کیوں؟ بعض محسوس کرتے ہیں، بعض احساس کرتے ہیں، بعضوں کو دکھتے ہیں، بعضوں کو نہیں دکھتے. یہ ان اعمال کے تحت ہوتا ہے، ان کے اعمال کے تحت ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب میں سب برابر نہیں ہیں. بعض غیب پر ہیں، بعض غیب پر نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے حدیث آپ لوگوں کو سنا، نیت المؤمنین، نیت غیر ہے، مومن ظاہر ہے. نیت غیر ہے، مومن ظاہر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر من عملی، ہر عمل سے بہتر مومن کی نیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عمل سے بہتر مومن کی نیت ہے. کیوں؟ عمل ظاہر بھی ہے، اگر عمل باطن بھی ہے مگر پتہ نہیں ہے کون سے عمل اچھے ہیں، کون سے عمل برے ہیں، کون سے عمل دھوکہ دیں گے، کون سے عمل بے وفائی کریں گے، کون سے عمل کو اللہ رد فرما دے گا، کون سے عمل ہمارے سے نکل جائیں گے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں عمل پہ اعتبار مت کرو. اللہ والا وہ ہوتا ہے کرتا ہے بھول جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتا ہے بھول جاتا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی، 4 روزے میں نے رکھا ہوں، اتنا خیرات کیا، اتنا صدقہ کیا، اتنی زکات دیا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں کرتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں، کرتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیت خیر عمل ہے. نیت ہم بھول گئے کوئی پرواہ نہیں، عمل دھوکہ دے دے، قابل قبول نہ ہو، مگر جو نیت ہوتی ہے نا، یہ نیت ایسی شے ہے جو غیب میں ہے. غیب کیسی ہے؟ ہم سے بھی غیب ہے اور فرشتوں
فتنوں سے بھی غائب ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے ہمارے دائیں بائیں دو فرشتوں کو رکھا، کرامین و کاتبین، ہمارے عمل کو لکھنا، ہماری باتوں کو لکھنا، چالوں چلن کو لکھنا، مگر ارادوں کو مت لکھنا، سبحان اللہ نیتوں کو مت لکھنا۔ کیوں؟ ان کی نظر ہماری ظاہری عمل پر ہوتی ہے، مگر ہماری نیت پر کسی فرشتے کی نظر نہیں جاتی۔ اب جاتی کس کی ہے؟ یہی اللہ تبارک و تعالی علیم الخفیات کہتے ہیں، ہر باطنی حالت کی خبر اللہ کو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ اس نیت کو جاننے والا اللہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بروز قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ گفتگو میں چند شرط طور سے آپ لوگوں کے سامنے سمجھاؤں گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خاص محفل کی طرف چلیں گے جو آج کے رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ خاص باتیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اجازت دیں گے تو کروں گا انشاءاللہ۔ بیزار ہو گئے تو تم سے زیادہ میں بیزار ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی جو نیت ہوتی ہے اچھے کام کرنے، اچھا عمل کرنے، ابھی وہ کرتا نہیں ہے، صرف نیت کرتا ہے، مگر ہے مومن۔ کیا ہے؟ ہے مومن۔ اب مومن کون؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی نیت کو اپنے تحت عرش میں چھپا لیتا ہے۔ سبحان اللہ کسی فرشتے کی نظر وہاں تک جانے نہیں دیتا۔ جب بروز قیامت سارے عمل اس کو دھوکہ دے دیں گے، اب وہ بے بس لاچار ہو کر کھڑے گا، فیصلہ بھی ہو جائے گا، میزان بھاری ہو جائیں گی، اس کی خطائیں ہلکے ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں۔ اب فرشتوں کو اجازت مل جائے گی، وہ بھی دیکھیں گے اب یہ تو بخشا نہیں جائے گا، اب بھی سیدھا اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف ہی لے جانا ہے۔ تو اتنے میں ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر سے، میرے ایک لفظ کو غور کرنا کیونکہ اس میں اہم نقطے ہیں، بعد میں سمجھ میں آئے۔ اوپر سے کیا ہے؟ اوپر سے اللہ تبارک و تعالی ایک مٹھی پر، بعض روایت میں ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پر، کاغذ سے پورا ہوتا ہے پڑیا، میزان کے پلڑے میں، کون سے پلڑے میں؟ نیکیوں کے پلڑے میں اوپر سے آ کر گرے گی۔ سبحان اللہ اب اسے بھی میں ایک سوال کروں گا آپ لوگوں سے، جہاں اوپر کا لفظ ختم ہو گیا تب قیامت ہے، اوپر کا لفظ ختم ہو جائے گا روز قیامت، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، بقیہ کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ آسمان نہ زمین۔ یہ جو لفظ ہے نا اوپر، فوقیت کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر آئے گی پوریا اوپر سے، پلڑے میں گرے گی میزان کے، کون سے پلڑے میں؟ نیکیوں کے پلڑے میں۔ آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ کاغذ کا ٹکڑا بھی جانتا ہے کہ کون سے پلڑے میں گرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ ٹکڑا اگر ادھر گرتا کیا کر سکتے؟ کر سکتے؟ بے بس ہو کر کھڑا ہے، فرشتے بھی اب تیاری میں ہے کھینچنے کی، مگر ٹکڑا اسی پلڑے میں گرے گا جو پڑا ہلکا ہو کر اڑ گیا، جس وقت گرنا تھا وہ پلڑا ایک دم خالی، سب کچھ رکھا اس پہ، زندگی بھر کا سرمایہ رکھا، مگر پڑا بھاری، یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا تو پڑا نیچے آ گیا، اور ساری خطائیں فرشتے بھی حیران ہو کر نظر دوڑا کہ یہ کون سا ٹکڑا آ گیا، یہ آیا کہاں سے؟ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم آیا کہاں سے، جس کی آمد تولے جا رہے اس کو بھی نہیں معلوم یہ آیا کہاں سے۔ اور جب بھاری ہو گیا تو فرشتے کہیں گے اے اللہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری، تو اللہ فرمائے گا اب دیکھنا کیا ہے،
اسی بھاری جس طرف اشارہ ہے اس کو اسی طرف لے کے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نیکیوں کا پرانا جب بھاری ہو گیا تو جائے گا کہاں؟ جنت میں. کہاں جائے گا؟ جنت میں. کہاں جائے گا؟ جنت میں. جنت میں. معلوم ہے نا آپ کو؟ الحمدللہ شاید آپ لوگ سب دیکھتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے. جنت میں. ابھی بیچارہ یہ بھی پریشان. اب خاموش چلے جانا نہیں. اب دیکھو حالت ہماری کہاں جاتی ہے. یہ پریشان ہو کر اے اللہ یہ کیا کاغذ کا ٹکڑا ہے نیکیوں کے پلڑے میں گر گیا, یہ کیا ہے سوال. اب اسے رب کائنات سمجھاتا ہے اے میرے بندے یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا اس کے اندر تیری نیتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے اس کے اندر؟ نیتیں ہیں, عمل نہیں. تو نے عمل کرنے کی صرف نیت کی تھی. غریبوں کو کھلانے کی نیت کی تھی مگر کھلا نہیں سکا. پہنانے کی نیت کی تھی مگر پہنا نہیں سکا. صدقہ کرنے کی نیت کی تھی مگر کر نہیں سکا. مدد کرنے کی نیت کی تھی مگر کر نہیں سکا. صرف نیت کی تھی. جس وقت تو نے نیت کی میں نے تیری نیت کو فوراً اپنے تحت عرش میں چھپا لیا. سبحان اللہ. فرشتوں کی نظر بھی وہاں نہیں جا سکتی. فرشتہ ہر عمل کو دیکھتا ہے مگر یہ نیت کو نہیں دیکھتا. اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں نیت المؤمنین خیر من عملی. عمل جانتے ہیں فرشتے, نیت غائب ہے. سبحان اللہ. نیت کیا ہے؟ غائب ہے. انسان سے بھی غائب ہے, فرشتوں سے بھی غائب ہے. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو صرف غیب کا معنی یہی ہے کہ جو اچھی نیتیں کرتے ہیں یہ اس کے لیے بھی غیب ہے, فرشتوں کے لیے بھی غیب ہے. اب اس غیب کو غیب والا جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس غیب کو کون جانتے ہیں؟ غیب والا جانتا ہے. قرآن کو جانتا کون؟ قرآن پڑھنے والا. حدیث کو جانتا کون؟ حدیث پڑھنے والا. مختلف ہنر حکمتیں ہیں ہمارے. ہر ہنر ہر حکمت کو کون جانے گا؟ اس کا وہ ماہر ہے, اس کا وہ ماسٹر ہے. ہر کام کو وہی جانتا ہے جو وہ کام کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب اللہ کی ذات غیب میں ہے. غیب میں ہے. اس غیب کو جانتا کون ہے؟ سبحان اللہ, جو اس کو جانتا ہے. صرف جانتا وہی غیب ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ اب یہ مت کہنا غیب کی خبر ہم کو نہیں, غیب کی خبر ان کو نہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے غیب کی خبر رسولوں کو بھی نہیں, ہمارے نبی کو بھی غیب کی خبر نہیں. اللہ کے سوا اللہ کی ذات خود غائب ہے. سبحان اللہ. جو غائب ہے ہر غیب کو وہ جانتا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ جب غیب سے ظاہر ہوتے ہیں صفتیں, کیا ہوتی ہیں؟ صفتیں. صفتیں کس سے دو معنی ہیں. ذات غیب ہے, صفت ظاہر ہے. ذات ہے تو صفت, صفتوں سے ذات نہیں بنتی, ذات سے صفت ظاہر ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ اب میری جو ذات ہے آدمی ذات, آپ کی ذات آدمی, اور ہماری صفت کیا ہے؟ انسان. صفت کیا ہے ہماری؟ انسان. انسان. ذات ہے تو صفت آئی نا انسانیت کی. انسان ذات نہیں بن سکتی, ذات ہے تو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہیں ان صفتوں میں بھی دو اقسام ہیں. کتنے ہیں؟ دو اقسام. دو قسم. ایک صفت حقیقی ہے تو ایک صفت مجازی. سمجھ سے نیا مجازی. صفت حقیقی ایک ہے اور صفت مجازی. صفت حقیقی کسی مخلوق کی طرف منسوب کریں گے تو یہ حرام ہے. صفت حقیقی کسی مخلوق کی طرف منسوب کریں گے تو یہ حرام بھی ہے. اور حرام کیسے؟ کیونکہ یہ شرک کہلاتا ہے. صفت حقیقی مثلا جیسے مثلا خدا جو کام کرتا ہے
وہی کام بندہ. اب خدا کو چھوڑ دیا, بندے کو خدا بنا دیا, کیونکہ بھائی خدا کا کام میں بھی کرتا ہوں. جیسے فرعون نے کہا خدا کا کام میں بھی کرتا ہوں. جیسے نمرود نے کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا خدا زندوں کو مارتا ہے, مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا, جس کو پھانسی ہو گئی اس کو آزاد کر دیا, جو آزاد تھا اس کو مروا دیا. دیکھو میں بھی یہ کام کرتا ہوں. تو یہ خطا ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے. اس کو صدق حقیقی ہے, یہ اسی کو ہے. کیا ہے یہ؟ اسی کو ہے. مگر صدق مجازی جو ہے وہی کام ہے, مگر اللہ کی طرف منسوب کر کے کرتا ہے, یہ جائز. سبحان اللہ. اللہ کی طرف منسوب کر کے جو کرتا ہے یہ جائز ہے, یہ صدق مجازی ہے. اب دیکھیے مثال کی طور پر آپ لوگوں کو بتاؤ, اللہ تو ذات ہے نا, اس کے کتنے نام ہیں؟ 3000 نام ہیں اس کے. معلوم آپ کو کتنے نام؟ 3000. قرآن مجید میں 99 آئے, 99. اب قرآن ہی کہتا ہے قل ادعوا الرحمن, اللہ کی جو ذات ہے تم اللہ پکارو, رحمان پکارو, جو نام سے بھی پکارو, اس کے اچھے اچھے نام ہیں, جو نام سے پکارو اللہ کا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنے نام ہیں اس کے؟ 3000 نام ہیں. قرآن میں 99 نام. اب ایک نام کا مت پوچھنا, وہ ایک نام مل گیا تو 100 ہو جائیں گے. ایسے تو ہیں 100 قرآن میں, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں. ان 3000 ناموں کو اللہ نے انبیاء میں 1000 دیا, فرشتوں میں 1000 دیا, ذات نہیں نام. اب کتنے بچے؟ 1000. تورات میں 300, زبور میں 300, انجیل میں 300 اور قرآن میں 100. مگر 100 نظر نہیں آئیں گے, 99 نظر آئیں گے. اب 100واں نام جو ہے بعض, اب اس پر بحث کریں گے تو بہت اچھل جائے گی. اس کو چھپا ہوا نام کہتے ہیں, غائب والا نام کہتے ہیں, اس میں اعظم کہتے ہیں. اگر یہ نام کو پا لیا سب کچھ پا لیا. الحمدللہ جو کامل ہوتے ہیں سب کے پاس یہ نام ہوتا ہے, مگر وہ ظاہر کرتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. وہ ظاہر نہیں کرتے. کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ نہیں کرے تو صاحبان کو انگلیاں اٹھا رہے ہیں, تانے کر رہے ہیں. ظاہر کر دیے تو پھٹرے مارتے نہیں مارتے صاحب. جہالت کے کفر کے فتوے دیتے, نہیں تو جادوگران بولتے. اس میں اعظم کی ایسی برکت ہے. حضرت مرزوق علیہ رحمہ جلیل القدر بزرگ ہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا, اگر میں چاہوں تو آسمان کو زمین پہ گرا دوں. سبحان اللہ. یہ اللہ والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایسے چھوٹے کام کرے تو کیا کرتے لوگ معلوم. ہمارے نبی کو جادوگر بولے, ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ کو جادوگر بولے. اللہ کے محبوبوں کو جادوگر, سحر کرنے والا, جادو کرنے والا کون بولتے معلوم؟ اس وقت کافرہ بولتے تھے, آج کے مسلمانہ بولتے تھے. اس وقت کافرہ بولتے تھے, جانتے تھے, دیکھتے تھے, مانتے تھے, مگر کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ سب جادو سے ہوا. آج کے مسلمانہ نہیں بولتے. کئی اللہ والوں کی جو کرامتیں ہیں, خدا اس کا رسول کرامتوں میں گنے. یہ آج کل کے لوگ ان کرامتوں کو جادو میں لے کے آتے. اسی لیے کیا ہے, کئی اولیاء اپنی کرامتوں کو ضبط کر لیے, ضبط کر لیے. ایسا نہیں جیسے بارگاہوں میں ہیں, مزاروں میں ہیں, یہی اولیاء اللہ ہیں. نہ, ہمارے میں تمہارے میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے کئی اولیاء
سبحان ہم اللہ لوگوں کی خبر نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں صبح قیامت اولیاء کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ اگر ختم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی. ولی بھی ہے، غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، اغیار بھی ہے، نقبہ بھی ہے، اجبا بھی ہے، قطب الاقطاب بھی ہے، اوتاد بھی ہے، مقربی، متوسلی، موکلی. اللہ کے بندوں میں کئی بندے آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک آتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ان کی پہچان ہم کو نہیں ہے. آپ لوگوں کو معلوم کہ نہیں معلوم؟ تو عالمہ ملے تو بارش نہیں آتا، تو عالمہ ملے تو بارش نہیں آتا، تو ابدالہ ملے تو بارش آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ بارش کا جو معاملہ ہے نا یہ ابدالوں کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ دو ابدالہ، یہ میں نے یہ حدیث سے سمجھا، دو ابدالہ ملے تو مثلا کسی طرح فصل، اناج. اور ایک بات معلوم آپ کو، زلزلے بھی آتے زمین پر، ملک گاؤں تباہ ہوتا، کئی کو ہوتا معلوم، وہاں سے ابدال بدوا دے کے نکل جاتے. اب بدوا دے کو نکل جاتے بولے تو مزاروں میں رہنے والے بدوا دے کو نکلتے یا زندگی بسر کرنے والے؟ زندگی بسر. جب وہ نکلتے تو بستی ویران ہو جاتی. کوئی گاؤں ویران اگر لگے گا تو سمجھ جاؤ وہاں سے کوئی اللہ والا نہیں ملے گا، چھوڑ کر نکل گیا. تو وہ بستی، وہ گاؤں ویران لگے گی. اگر گاؤں آباد ہے، چمک رہا ہے، سمجھو یہاں اللہ والوں کا چلن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ آج بھی زندہ ہیں اللہ والے، صبح قیامت تک بھی آتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ نہیں آتے رہیں گے. الحمدللہ. اب جو بات سمجھے نا کیا بول رہا تھا میں آپ کو معلوم؟ نہیں سن رہے؟ غیب کے بارے میں اٹکا نہ ہوئے تو ایسا بات میں نے کہا ختم کری معلوم آپ کو؟ ذات اور صفت کی بات ہے. اللہ کا ہاں ایک نام ایک نام اشتہار نہیں، جی بے شک ایک نام وہ جس کے پاس ہے وہ کامل ہے. یہ الگ بات ہے. کیا یہ 99 نام قرآن مجید کے اندر ہے، صفتی. اب یہ 99 نام جو صفتی ہیں کیا ہمارے نہیں ہے جناب؟ ہمارے ہے کہ نہیں؟ کسی کا نام رحمان ہے. اب رحمان کون ہے؟ مہربان اللہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے ہمارے میں. کئی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے بھی ہیں، مگر کیا ہیں؟ مجازی. کیا ہے؟ مجازی، حقیقی نہیں. اگر حقیقی سمجھے تو یہ حرام. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ غنی. اللہ کیا ہے؟ غنی. غنی کا معنی کیا ہے؟ مالدار، سب سے بڑا مالدار، بڑا مالدار. اللہ غنی ہے، یہ اس کا نام ہے غنی. ہے کہ نہیں؟ تو یہی نام ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے صحابی ہیں حضرت عثمان. ان کا کیا ہے پورا نام؟ عثمان غنی. اگر اس کے نام کے برابر صفت یہ غنی ہوتے، شرک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا
اللہ غنی، اور ایک جگہ فرماتا ہے اللہ ہی غنی ہے، انتم فقراء، تم فقیر ہو. سب فقیر ہیں، صرف غنی کون ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ ان کا نام ہے نا غنی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایسے تو عثمان کئی نام بولو پہچان نہیں ہوگی، عثمان غنی بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، داماد بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ مجازی، یہ شرک نہیں، یہ حرام نہیں. اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کو بھی کئی ناموں سے پکارتے ہیں، سبحان اللہ. جیسے غوث کو غوث اعظم، سبحان اللہ. خواجہ کو غریب نواز، سبحان اللہ. بندہ نواز. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب یہ بات اگر سے کریں گے تو تھوڑا کھٹمل کیا کرتے ہیں معلوم، شرک بولتے ہیں، حرام بولتے ہیں. حالانکہ یہ الفاظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. معنی کے اعتبار سے ساری صفتیں اس کی ہیں، ساری صفتیں معنی کے اعتبار سے اس کی ہیں، مگر حقیقی طور سے بندے کی نہیں ہیں، مگر مجازی طور سے ہیں. تو پھر یہ حرام و شرک کیسے بنے گا؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہ کہنا کیا ہے، بندوں کی جو صفت، اللہ کی جو صفت ہے، اگر بندوں کو وہ صفت آئی تو اس کو مجازی تصور کریں، خیال کریں، حقیقت نہ بنائیں. حقیقی تو اللہ ہی ہے، اور وہ ذات غیب میں ہے. کیا ہے وہ؟ غیب میں. غیب میں ہے تو وہ غیب کو جانتا ہے. اب اس غیب کو جاننے کے لیے الذین یؤمنون بالغیب کا ہونا ضروری. یہ دوسرا مرحلہ ہے. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. جب سنے، سمجھے، دیکھے تو ایمان آ گیا تو پھر اس سے غیب کیا؟ اسے ہے غیب کوئی نہیں ہے. چلیے میں آپ کو سیدھا مدینہ المنورہ سرکار کی بارگاہ میں چلے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہی تو اڈا ہے ہمارا. بخشش کا دربار ہے، شفاعت کا دربار ہے، ایمان کا دربار ہے، جزا کا دربار ہے، قدر و منزلت کا دربار ہے. اگر خوشی کو ایسا دربار تو نہ مکے میں ہے نہ عرش اعظم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ مکے میں ہے نہ عرش اعظم پر ہے. کیوں؟ یہ اس لیے یاد رکھ لیجیے، جو ایمان ہے نا ہمارا جو ایمان ہے ہم کو مکے سے نہیں ملا. سبحان اللہ. مکے سے نہیں ملا، ہم کو مدینے سے ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی مدینہ نہیں گئے، ابھی مدینہ نہیں گئے، مگر ایمان کہاں سے ملا؟ مصطفیٰ کے گھر سے ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس گھر سے ایمان ملا، اب وہ ایمان لے کر آئے کہاں آئے؟ مکہ. کعبہ. جب کعبے میں خالی ہاتھ نہیں آئے، کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے. کیسا ایمان؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب والا ایمان لایا تو سرکار کی بارگاہ سے، اور یہاں آنے کے بعد ہو گیا غیب والا ایمان. جب تک سرکار کی بارگاہ میں تھا غیب نہیں تھا. سرکار کی بارگاہ میں تھا غیب نہیں تھا. کیونکہ اگر غیب ہوتا تو ذات اللہ کی جو غیب میں ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. نہیں سمجھے؟ اب ذات ہے نا اللہ اس کو کہتے بھائی ذات ہی ہے نا، ذات ہے نا. جب ذات ہے تو پھر غیب کیا ہے؟ ذات ہے تو غیب کیا ہے؟ صفت غیب ہوتی ہے، نیت غیب ہوتی ہے. اب جو میں آدمی ہوں نا، یہ ذات ہے، اب یہ ظاہر ہے یا غیب ہے؟ کیا ہے یہ؟ ظاہر ہے نا. اس کو ذات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس ذات سے جو صفت باہر آتی ہے انسانیت، غیب میں ہے ظاہر میں ہے؟ اب میں کیا بولنے جا رہا ہوں، کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ غیب ہے.
یہی تو شریعت ہے، ذات کو غیب میں رکھتی ہے، صفت کو باہر لاتی ہے، طریقت ذات کو ذرا باہر لاتی ہے، صفت کو غیب میں رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی دو اصول، ذات ظاہر، صفت غیب۔ کیا ہے صفت؟ غیب۔ اب یوں سمجھیے، ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نہیں اور رحمت للعالمین بن کر آئے، مگر رحمت للعالمین جو بنے ہیں یہ غائب ہے۔ کیا ہے یہ غائب ہے۔ جب رحمت للعالمین کا تاج پہنایا گیا، سارے عالموں پہ رحمت بنایا گیا، تو ضروری تھا ہر عالم پر سرکار کی نظر ہو اور ہر عالم کی نظر نبی پر ہو۔ جو عالم نبی کو دیکھا نہیں، جو عالم نبی سے چھپا، اس پہ رحمت کیسے؟ اسی لیے اللہ نے معراج کی رات کو چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب معراج کی رات کو چنا، ہم تو سنتے ہیں کہ جبرائیل نے آئے، دستک دی، سرکار سو رہے تھے، بلائے، کیا کر کے بلائے؟ اے میرے رسول، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جانا، رب نے دعوت دی، مدعو کیا، آپ کو بلایا۔ اتنا نہیں، اب امیر بھیا نے مجھے دعوت دی ہے، صاحب ہمارے گھر میں طاقت کا بیان رکھیں گے کر کے، میں بولا اللہ بھائی انشاءاللہ آؤں گا۔ بولے کہ نہیں، اب بولنا تھا تو مجھے کیا کرنا، سیدھا ہاں کو آ جانا۔ کیا کرنا مجھے؟ جب بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہنے والا سیدھا ادھر ہی آنا جدھر بلایا گیا۔ میں ایسا آیا سے جب ہم شملہ آ کر کھا پہ بیٹھ گیا، بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ اب آپ لوگ سے باتیں کرتے تھے، کتنے نبی بھی آئے بیٹھے، پھر وہاں آ کر بولے صاحب چلو، میں بولا آپ جائے چلیے، میں پیچھے آؤں گا۔ کتنا ٹائم ہے؟ بلا مثال و تمثیل، جب اللہ دعوت دے کر بلانا ہے، جبرائیل آ کر بلائے کہ اللہ نے بلایا، تو میرے نبی کو اٹھ کر سیدھا جبرائیل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانا، کہیں بھی نہیں جانا۔ کوئی مولوی مفتی اس بات کا کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کہیں بھی نہیں سکتا کہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں گئے، سیدھا اٹھے حرم میں آئے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ چلو بھائی مان لیں گے حرم میں تو آگے تو آئے، پھر دوبارہ نماز پڑھا، جبکہ نماز آئی نہیں۔ اکثر لوگ بولتے کہ نماز معراج میں ملی، عرش اعظم پر ملی، تو حرم میں کون سی نماز تھی؟ چلو نماز پڑھے، پھر باہر آئے، گھوڑا تیار، براق تیار، براق کے معنی بجلی، براق کے معنی کیا ہے؟ برقیون، بجلی، یعنی بجلی کی رفتار، صرف یہاں ڈالو یہ رفتار والا براق تیار۔ چلو مان لیں گے براق پر بیٹھے، کہاں جانا آپ؟ کہاں جانا؟ بلانے والا اللہ۔ اب باہر آ کر بیٹھے، گئے بھی گئے کام آدم کی قبر پہ، گئے بھی گئے کام موسیٰ کی قبر پہ، گئے بھی گئے کام بیت المقدس پہ، اور بیت المقدس میں 12,000 پیغمبروں کی مزاریں ہیں۔ اس بات کا اظہار قرآن کرتا ہے، اس بات کا اظہار قرآن خود فرما رہا ہے، بارک لنا حولہ، اس کے ارد و گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو دیکھا گیا کہ ارد و گرد اطراف و کنار برکت کیا ہے؟ بیت المقدس کے اطراف و کنار انبیاء کے مزار ہیں۔ برکت کے معنی کوئی دکانیں نہیں ہیں، کوئی تحفے نہیں تھے، صرف 12,000 سے زیادہ پیغمبروں کی مزار ہے۔ سمجھ میں آئی؟ پھر سارے پیغمبر آدم تا عیسیٰ جتنے پہلے آئے وہ بھی جمع ہوئے، استقبال کیا، پھر ان کی امامت فرمائی، ہو گئی نا بات؟ امامت فرمائی۔ اب حرم سے بیت المقدس تک جو سفر ہوا،
یہ زمین کے اندر والوں کا ہوا. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ اسے سفر جو ہوا نا یہ عالم برزخ کا سفر کہتے ہیں, زمین کے اندر والوں کا. اب زمین کے اندر کتنے آئے کتنے گئے کیا کیا ہے, جانے والا جانے, لے جانے والا جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات تھی اللہ کی بارگاہ میں جانے کا,